नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले वाले एपिसोड में हम बात कर रहे थे रोज़ों की फजीलत के बारे में। आज बात होगी इंशाअल्लाह ताला रोज़े की अहमियत के बारे में और रोज़े कुरान मजीद की रोशनी में भी बात करेंगे। तो रमज़ान अल मुबारक की बरकतों से महरूम रहने वाला बेनसीब वो है जो रोजे भी नहीं रखता, नमाज भी नहीं पढ़ता, तंदुरुस्त होने के बावजूद रोजे की तरफ तवज्जो नहीं देता, जो कि इस्लाम का अहम रुकन है। इसके बारे में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रमजान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह महीना जो तुम पर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो कदरो मंजिलत के एतबार से 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सादत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। नीज फरमाया, लैलतुल कदर की सादत से सिर्फ बेनसीब ही महरूम किया जाता है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। यानी जो बेनसीब हैं, रमजान से फायदा नहीं उठाते, तो वो इस लैलतुल कदर की खास रात की सादत से भी महरूम कर दिए जाते हैं। उनको तौफीक नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते कि इस रात में वो इबादत करें, अपने दर्जात बुलंद करने का जो मौका अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर साल देते हैं, उससे महरूम अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि इस महीने की वो कदर नहीं करते। यानी रोजों से महरूम, नमाज से महरूम, नेक कामों से महरूम, ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला शौक भी अता नहीं फरमाते कि वो रमजान मुबारक की इतनी अहम रात से फायदा उठा सके। और ऐसे लोगों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाकत फरमाई है जो रमजान अल मुबारक का महीना पाने के बावजूद मगफरत हासिल नहीं करते, बख्शिश की दुआएं नहीं मांगते। इसके बारे में हदीस मुबारक है कि हज़रत काब बिन अजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से फरमाया, मिंबर लाओ। हम मिंबर लाए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। फिर जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए तो हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी जो इससे पहले कभी नहीं सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, उस आदमी के लिए हलाकत है जिस आदमी ने रमजान अल मुबारक का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश और माफी हासिल ना कर सका। उसके जवाब में मैंने आमीन कही। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाकत है उस आदमी के लिए जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे। मैंने इसके जवाब में आमीन कही। फिर जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस शख्स ने अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की, उसके लिए भी हलाकत है। मैंने इसके जवाब में कहा आमीन। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। तो रमजान अल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा बख्शिश की दुआएं करनी चाहिए और पूरी जिंदगी में जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो जरूर कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और अपने माँ बाप की खिदमत करें। यकीन करें जो कोई अपने माँ बाप की खिदमत करता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। रोजा ना रखने वालों के लिए एक और हदीस मुबारका हम जान लेते हैं कि हजरत अबू उमामा बहली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मैं सोया हुआ था और मेरे पास दो आदमी आए। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा और मुझे एक मुश्किल चढ़ाई वाले पहाड़ पर लाए और दोनों ने कहा, इस पर चढ़ें। मैंने कहा, मैं नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा, हम आपके लिए सहूलत पैदा कर देंगे। बस मैं चढ़ गया, हत्ता कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जहां मैंने शदीद चीखों पुकार की आवाजें सुनी। मैंने पूछा, ये आवाजें कैसी हैं? उन्होंने बताया, ये जहन्नमियों की चीखों पुकार है। फिर वो मेरे साथ आगे बढ़े जहां मैंने कुछ लोग उल्टे लटके हुए देखे जिनके मुंह को चीरा दिया गया है,
جسے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو اذان کے انتظار کرنا چاہیے، اذان سے پہلے روزہ نہیں کھولنا چاہیے۔ جن شہروں میں اذان کا انتظام نہیں ہے، یعنی اذان نہیں سنائی دیتی، یا بیرونی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اذان نہیں ہوتی، تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ ٹائم ٹیبل رکھیں، اپنے موبائل میں سیو کر کے رکھ لیں۔ روزوں کے ٹائم ٹیبل کے اوپر افطاری کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، تو تب افطار کرنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ روزے قرآن پاک کی روشنی میں روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے، جیسے کہ ہم آیت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کی، جس کا ترجمہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ رمضان المبارک کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان کو پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد ان دونوں کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں، یعنی کوئی سفر میں گیا ہے تو اس کا روزہ اگر اس نے رکھا ہوا ہے اور اسے لگتا ہے کہ سفر میں میں روزہ پورا نہیں کر پاؤں گا تو وہ کھول سکتا ہے۔ اسی طرح مریض کو اگر الٹی آ جائے یا کوئی اور بیماری لاحق ہو جائے تو اسے بھی کھولنے کی اجازت ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کہ مریض ہو یا سفر پر تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی سہولت پیدا کر دی کہ اگر ہم بیمار ہیں، ہم سفر پر ہیں، تو ہمیں رخصت ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں، بعد میں گنتی پوری کر لیں۔ دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو جو اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانیاں فرمائی ہیں اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں تندرستی صحت عطا فرمائی تاکہ ہم روزے رکھیں، اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو بیمار ہیں وہ ترستے ہیں کہ ہم روزے رکھ پائیں لیکن وہ نہیں رکھ پاتے تو بہت زیادہ ترستے ہیں، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، شکر الحمدللہ ہماری زندگی میں دوبارہ سے رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اور الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ اور رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنی ہے، یعنی اذان فجر سے پہلے رات کے وقت آپ کے اوپر روزے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اس وقت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو روزے کے بغیر کیے جاتے ہیں، اور دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ آیت کافی لمبی ہے اس لیے ہم ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب بانی کرو اور جو لطف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہ شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں متقف ہو یعنی اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے، لعلکم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، غلطی کرنے سے، نافرمانی کرنے سے بچ جائیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعتکاف کے بارے میں بھی فرما دیا، وضاحت کر دی کہ مسجدوں میں انتم عاکفون فی المساجد، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو یعنی مسجدوں میں کرنا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم چاند دیکھنے کے مسائل کے اوپر بات کریں گے اور نیت کے مسائل کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، والدین کی خدمت کرنے والے بنائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں پورے سے پورا فائدہ اٹھانے والے بنائے۔ تو ہلاکت سے بچنے کے لیے اپنی 3 باتیں جو آپ نے آج سنی ہیں وہ ضرور یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بخشش زیادہ سے زیادہ مانگنی ہے، جب بھی پوری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ کی زندگی میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کا موقع دیا ہے تو وہ آپ نے کرنی ہے۔ اللہم غشنی برحمتک، یہ ضرور پڑھا کریں کہ یا اللہ مجھے ڈھانپ دے اپنی رحمت کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔